جی بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر آپ کا شکریہ. میں لا منسٹر صاحب کے جو الفاظ تھے اس کے بھی شکر گزار ہوں. ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ اس بل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار اس پورا پروسیس میں رہا ہے یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا مگر آج اگر میں اس فلور پہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا ہے. اور جتنا ہمارا آپس میں انٹریکشن رہا ہے یہ پچھلے 2 مہینے میں اس پہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. جی پلیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور جتنا ہم نے اپنا پارلیمان کا عزت رکھا ہے اپنا دستور کا عزت رکھا ہے اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا. جہاں تک اس آئین سازی کی بات ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جناب اسپیکر میرے لیے اگر میں قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ پاکستان کی دستور ہے پاکستان کی آئین ہے ہمارا اسلامی وفاقی جمہوری 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے وقت میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ ان زمانوں میں بھی جماعت علماء اسلام ان بینچز پہ بیٹھے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان بینچز پہ بیٹھے تھے. اور ان زمانوں میں بھی سیاسی اختلاف تھا عروج پہ تھا. اگر آج کل کے سیاستدان آج کل پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب اور آج کا قائد حزب اختلاف کے درمیان اختلاف سیاسی جو پولرائزیشن ہوا ہے وہ کوئی عروج پہ ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا اور جماعت علماء اسلام کے قائد حزب اختلاف تھا تو تب بھی ہمارا سیاسی اختلاف نظریاتی اختلاف عروج پہ تھا. مگر جب پاکستان کی بات آتی تھی جمہوریت کی بات آتی تھی آئین سازی کی بات آتی تھی تو ہم سارے اختلافات بھول کے ایک میز پہ بیٹھ کے اتفاق قائم کر کے سرزمین بے آئین کو اپنا آئین دلوایا تھا. ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت اس دور کے سیاسی حالات کے مطابق سیاسی اتفاق رائے پیدا کر کے تاریخی آئین سازی کر کے
جو ہمارا آئین میں تمام کالے قوانین تھے، آمر کے ڈلے ہوئے جج صاحبان کی اجازت کے ساتھ، وہ تمام کالے قوانین کو ہم نے اپنا آئین سے نکلوا دیے، اور تب بھی وہ تاریخی کام تھا۔ آج کا دور کا اپنا سیاسی حالات ہے، اپنا سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز ہے۔ جو پولیٹیکل سپیس پاکستان کی سیاست میں آج سیاسی جماعتوں کے لیے موجود ہے، جتنا آج وہ سیاسی سپیس تنگ ہے، اتنا تو 2008 میں نہیں تھا، اتنا 1973 میں نہیں تھا۔ لیکن سیاستدان کے امتحان ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو سپیس ملتا ہے، آپ سپیس پہ کتنا کھیل سکتے ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن اور پولیٹیکل سٹیزنشپ کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، جب عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاستدان ایک دوسرے کے ہاتھ تک نہیں ملانے کے لیے تیار ہیں، جہاں حکومت کے اتحادی اپوزیشن کی جو لارجسٹ پارٹی ہے، ان سے ہمارا باقاعدہ رابطہ ویسے اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اس حالات میں جتنا اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا، ممکن تھا، وہ اتفاق رائے ہم نے حاصل کر کے 26 آئینی ترمیم کی شکل میں آج ہم انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی سے پاس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بے شک ہمارے دوست قائد حزب اختلاف اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہ اس بل کو ووٹ نہیں دے رہے، بے شک نہ دے، یہ بھی ان کا حق ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی بل سے زیادہ اس میں جو پوائنٹس ہے حکومت کے، یا مطلب حکومتی جماعت مسلم لیگ نواز کے، سب سے کم نکات ہوں گے۔ اس میں سب سے زیادہ اگر پوائنٹس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور 99.99% جو اعتراضات PTI کے تھے وہ نکال کے ووٹ نہ دے۔ کانٹینٹ تو جناب اسپیکر جتنا کلوز ٹو کنسنسس ہو سکتا تھا وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کی فتح ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا فتح ہے، اور ہمارے بھائی وہ دے یا نہ دے، یہ ان کا بھی سیاسی کامیابی ہے۔ جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عوام کے لیے تھوڑا سمجھانا چاہوں گا کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم وہ کام جو 18ویں ترمیم میں ہم نے پارلیمان میں کیا، صدر کے اختیارات وزیر اعظم اور پارلیمان کو ڈیوالو کیے گئے، وفاق کے اختیارات وسائل صوبے کے ساتھ ڈیوالو کیے، شیئر کیے گئے تھے، ویسے ہی ہم آج جو عدالت میں پاور کانسنٹریٹڈ تھا اس کو بھی ہم ڈیوالو کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ جیسے 18ویں ترمیم نے ہمارے پارلیمان کے لحاظ سے، وفاق کے لحاظ سے، جمہوریت کے لحاظ سے، ڈیولوشن کے لحاظ سے انقلابی ریفارمز تھے، وہ
انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ثابت کر دے گا کہ جو کام ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ بھی تاریخی کام ہے۔ ہم یہ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ پاکستان کی جی پلیز جہاں تک جناب اسپیکر جو لوگ کہتے ہیں جی چیئرمین صاحب جی آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز تشریف رکھیں۔ چیئرمین صاحب بات کیجئے پلیز، چیئرمین صاحب بات کیجئے۔ جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے تھرو کہ کیا وہ پاکستان کی آپ آرڈر ریسٹور کریں گے تو میں بولوں گا مسٹر اسپیکر۔ جی کائنڈلی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، یہ ٹریجری سائڈ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں۔ جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام سے چاہوں گا کہ کیا وہ پاکستان کے نظام عدل سے، پاکستان کی انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی عدالت کا نظام چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارا عدالت کا کام تھا جمہوریت کا تحفظ دلوانا، ہمارا عدالت کا کام تھا آئین کا تحفظ کرنا، ہمارا عدالت کا کام تھا آمر کا راستہ روکنا۔ جناب اسپیکر آپ مجھے ایک دفعہ بتائے کہ عدالت نے یہ ذمہ داری پاکستان کی تاریخ میں کب پورا کیا ہے؟ آدھا پاکستان کی ہسٹری میں ہم ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، مگر وہ ڈکٹیٹرشپ کو کامیاب ہونے میں صف اول کا کردار تو ہمارا عدالت کا رہا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس عدالت نے تخت دار پہ لٹکا دیا، جنرل ضیاء الحق کو اس عدالت نے اجازت دی کہ آئین میں ترمیم کرے، اس عدالت نے 90 کے دہائی میں 58(2)B کے نام پہ ایک نیوز پیپر کٹنگ کا، جنگ کی نیوز پیپر کی کٹنگ کے بنیاد پہ 2-3 جج بیٹھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو ختم کر دیتے۔ یہ عدالت کی تاریخ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر آمر جنرل پرویز مشرف نے اس ملک پہ راج کیا تو ان کو اجازت اس عدالت نے دی۔ اس ترمیم میں اگر انہوں نے تبدیلی لے کر آئے تو اجازت اس عدالت نے دی، اور اگر وہ یونیفارم میں صدر کا الیکشن لڑا تو وہ بھی اجازت اس عدالت نے دی۔ آئین کا تحفظ کرنے والے، آئین کا، جمہور کا تحفظ کرنے والے، جناب اسپیکر یہ ہے ان کا کردار آمرانہ دور میں۔ جمہوری دور کو ہم ذرا دیکھ لیں، 2008 سے لے کے 13 تک، 2013 سے لے کے 2018 تک، اس کے بعد بھی جمہوری دور میں اچانک عدالت کو جمہوریت یاد آتی ہے۔
وہ صرف جمہوریت اور آئین اور دستور کو تب ان کو یاد آتا ہے جب ہم جد و جہد کر کے، ہم قربانیوں دے کے آمر کو بگاتے ہیں، تو پھر ہمارا عدلیہ کو آئین، جمہوریت اور قانون یاد آتے ہیں۔ مگر اس آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے، وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں جناب اسپیکر۔ اب ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں، دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی انپٹ کے بعد ہٹائے گئے، ان کی بالکل اپنا حق ہے، اپنا رائے ہے اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں۔ میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ، جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکا دے؟ آپ ہمارا وزیر اعظم کو جو سرعام دہشت گردی کے حملے میں شہادت قبول کرتی ہے، اس کو انصاف نہیں دلوا سکتے۔ آپ اس کے بعد جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا سے 10,000 درہم نہیں لیا، آپ کا 2 دہائی اکثریت ہے، مگر ہم 5 جج صاحب ایک قلم کے ذریعے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ ہم نے 58(2) بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58(2) بھی واپس اپنے پاس لے لیا۔ ہم نے عدم اعتماد کو وہ واحد ذریعہ سمجھا کہ یہ جائز آئینی جمہوری طریقہ ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانا۔ تاریخ میں پہلی بار ہم ہمارا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور عدالت ایک غیر آئینی 63A کے فیصلہ کے تھرو ہم سے وہ اختیار چھینتے ہیں، عدم اعتماد کا شرط کو ڈس فنکشنل بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا کہ فوجی جنرل کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا، کالا کوٹ پہننے والا کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا، مگر اس ہاؤس کے نمائندے جو پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں، ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، وہ نااہل ہوگا۔ یہ کس قسم کا مذاق تھا جناب اسپیکر؟ یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے یہ تماشا، یہ مذاق دیکھتے رہتے؟ ہم پہ فرض تھا، ہمارا یہ ذمہ داری تھا بحیثیت سیاستدان، بحیثیت پارلیمان کے ممبران، کہ ہم اپنا ہاؤس کا، پارلیمان کا اتھارٹی اسرٹ کرتے اور وہ جو غیر جمہوری عمل تھا جوڈیشل ریفارمز کے تھرو اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور ہمارا جوڈیشل ریفارمز کے 2-3 ہی کمپوننٹس ہیں جناب اسپیکر۔ ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالت،
वफाकी आईनी अदालत, इस पे जनाब स्पीकर बहुत ही तंकीद हुआ। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को जरूर आपके सामने रखूं कि ये आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट कहां से आया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पहले ये तजवीज दी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यह मौका नहीं मिला कि इस मुल्क को वो अपने हाथों से आइन देता। हमें जो उसका 10 साल पहले, इस मुल्क का बनने के 10 साल पहले जो ख्याल था वो ये कि किसी एक अदालत में इतना इख्तियार इकट्ठा नहीं होना चाहिए और अलग अलग अदालत होना चाहिए, सिविल, क्रिमिनल और नॉर्मल मैटर्स के लिए, और अलग अदालत होना चाहिए आईनी मैटर्स के लिए, वफाकी मैटर्स के लिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बीज बोया, ये सोच रखा। उसके बाद जस्टिस डुराब पटेल साहब ने, जनाब स्पीकर, और जस्टिस डुराब पटेल साहब के बारे में मैं ऑनरेबल हाउस को याद दिलवाना चाहूंगा कि जस्टिस पटेल साहब ऐसे मुंसिफ था जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल केस में एक जस्टिस था, जज था, और जो इंसाफ मुझे आज जस्टिस फाइज ईसा का अदालत ने दिलवाया, वो इंसाफ जस्टिस डुराब पटेल ने उस बेंच पे बैठे हुए अपना ऑर्डर में लिखा। और जस्टिस डुराब पटेल को, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। उसके दरमियान में जनरल जिया उल हक का पीसीओ था। अगर जस्टिस डुराब पटेल का अपना कुर्सी का फिक्र होता, अगर जस्टिस डुराब पटेल के लिए अपना कुर्सी या चीफ जस्टिस सिर्फ अहमियत रखता तो वो पीसीओ का ओथ लेता और इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनता। मगर जनाब स्पीकर, ये इफ्तिखार चौधरी की तरह पीसीओ जज नहीं था। जस्टिस डुराब पटेल ने इस्तीफा दिया चीफ जस्टिसशिप को लात मार के, मगर ये पीसीओ ओथ नहीं लिया और आमरीत को कबूल नहीं किया। ये होता है असल, ये असल रोल है हमारा अदालत का, हमारा मुंसिफ का। और वही जस्टिस डुराब पटेल ने फिर इसके बाद एचआरसीपी का बुनियाद रखा। उसका बुनियाद रखते हुए जस्टिस पटेल साहब ने अपना एक्सपीरियंस से जो सीखा, उसके नतीजे में यह तजवीज दी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होना चाहिए जहां तमाम सूबों का बराबरी की नुमाइंदगी हो। उसी सोच को आगे लेके चलते हुए हमने 2006 में आपस में यह तय किया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, फिर एपीडीएम के प्लेटफॉर्म में तमाम सियासी जमातें जो उस तरफ बैठे हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो हमारा मौलाना फजल रहमान साहब हो, तमाम जमातें अगर एआरडी के हिस्से नहीं थे तो एपीडीएम के हिस्से तो थे। और एपीडीएम में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पेश हुआ और उनके तमाम मेंबर्स ने उस वक्त उस डॉक्यूमेंट का हमायत किया। मतलब 2006 में हम दोनों में ने और पाकिस्तान के तमाम जमहूरी सियासी जमातों ने भी आईनी अदालत के हक में फैसला दिया। कहानी वहां भी रुकता नहीं सही। उसके बाद भी 2008 से लेकर 13 तक हमने तमाम कोशिश की। जो 19वीं तरमीम की कहानी है वो तारीख का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि ये जो अदालत हमारे साथ बैठा है वो काला सांप बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो धमकी दी
کہ آپ کی پوری 18ویں ترمیم جو 2 دہائی نے اس ہاؤس کی کل تعداد کی حمایت حاصل تھی، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا، جس کے لیے میری جماعت نے 30 سال سیاسی جدوجہد لڑی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا چاہیے۔ جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا، اور ان کے بلیک میل میں آ کے اس ہاؤس نے 19ویں ترمیم پاس کر دی اور جوڈیشل ریفارمز کا راستہ تب رک گیا۔ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں آئینی عدالت بنانے کا وعدہ، 2022 میں لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوا، جس کا اوپننگ اور کلوزنگ ایک میں نے کیا، ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیا۔ اسی کانفرنس میں آئینی عدالت کی حمایت کیا، اور کیوں حمایت کی؟ تاکہ پاکستان کا اتھارٹیرین عدالت کا واحد حل اس سول سوسائٹی کا بیٹھک نے یہ سمجھا کہ آئینی وفاقی عدالت ہے۔ اور اگر انہوں نے اس کانفرنس میں کہا، رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اگر آئینی عدالت نہیں تو کم از کم ہمیں آئینی بینچ دے دے۔ 2023 اگست جناب اسپیکر، سول سوسائٹی کا کانفرنس ہوتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بشمول سیاسی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر بابر اور ان کا پی ٹی آئی کا سینیٹر بھی اسی بیٹھک میں موجود تھے۔ وہ ڈاکیومنٹ آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کا نام پہ موجود ہے۔ اس میں بھی ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اندرونی مشن پورا کرو، وفاقی آئینی عدالت بناؤ۔ 2024 میں میرے پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ نئی بات ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے جلد بازی کی؟ ہمیں ابھی یہ پوائنٹ یاد آیا؟ نہیں جناب اسپیکر، یہ جدوجہد، یہ سوچ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک یہ ڈیبیٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ مشن پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی عدالت میں ہم وہ ڈیولیوشن، وہ ڈویژن آف پاور کر رہے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان کی عام آدمی کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا، مگر جناب اسپیکر، سیاست، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل۔ سیاست میں ضد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے ضد پہ قائم رہیں گے تو کامیابی مشکل ہوگا۔ تو جب آئینی عدالت پہ اتنا تنقید ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمارے دوست جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ، پی ٹی آئی کا مطالبہ مانتے ہوئے آئینی عدالت کو چھوڑ دیے، اور ہم آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسے ولیم شیکسپیئر نے کہا کہ a rose by any other name is still a rose۔ تو چاہے وہ آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، پاکستان کے عوام کا کام ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر وہ یہ کہ ہم اپنا وفاقی عدالت کو برابری کا نمائندگی دے رہے ہیں تمام صوبے کو، اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ ہم نے جب 1973 کی آئین بنایا تو تب ہم نے 4 صوبوں قائم کی۔ 4 صوبوں قائم کرتے ہوئے ہم نے نیشنل اسمبلی کے ساتھ سینٹ آف پاکستان بنایا، جو کہ ہمارا وفاق کا نمائندگی کرتا ہے اور برابری کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مگر ہم نے یہ کام اب اپنا عدالت میں بھی کر دیا۔ جب ہم نے سینٹ آف پاکستان بنایا تو تب کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلیمان کے اوپر پارلیمان بنا رہے ہو،
کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلیمان کو نیشنل اسمبلی کو انڈرمائن کر رہے ہو، بے اختیار بنا رہے ہو. سب مان چکے ہیں کہ اس قدم سے ہم نے اپنا وفاق کو مضبوط بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی برابری کے بنیاد پہ جو وفاقی عدالت بنے گا، وفاقی بینچ بنے گا، وہ پاکستان کا چاروں صوبوں کی جو کام ہم نے سینٹ میں کیا، پارلیمان میں کیا، وہ کام ہم انشاءاللہ تعالی اپنے عدالت میں کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، جو جوڈیشل ریفارم سے سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسیس پہ ہم نے پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا رول واپس دلوا دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا، پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج کو لگائے اور جج کو ہٹائے. یہ تو ہوتا نہیں ہے. لیکن یہاں الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں، کون؟ ہم منتخب نمائندے ہیں، پاکستان کے نمائندے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پاور ہم ان سے چھین رہے ہیں، انہوں نے یہ پاور ہم سے چھینا جناب اسپیکر، اور وہ بھی زبردستی. پاکستان کی تاریخ دیکھیں، اس خطے کی تاریخ دیکھیں، ججز کا اپوائنٹمنٹ اور ججز کا ریموول کا تاریخ کیا رہا ہے. ایک زمانے میں یہ بادشاہ یا جو کنگ اینڈ کوئین آف انگلینڈ کے پاس اختیار تھی، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا. اس کے بعد گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا. اس کے بعد 1950s میں باقاعدہ یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا. 1960s کے آئین کے تھرو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جج کو لگانا تو صدر پاکستان کا کام، جج کو ہٹانا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. 1973 میں ہم نے وہی اختیار رکھا کہ ہم لگائیں گے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہٹائیں گے. یہ اختیار چلتا رہا. کسی نے جنرل ضیاء الحق کو نہیں روکا کہ آپ آمر ہو، آپ کون ہوتے ہو جج لگانے کے لیے. کسی نے کسی اور کو نہیں روکا. جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ اختیار وزیر اعظم سے چھین کے چیف جسٹس کے پاس کب گیا تھا؟ یہ 1996 کی بات ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی، اور یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی جج اپوائنٹ کرے گی. خدا نہ خواستہ خاتون وزیر اعظم اگر اپوائنٹ کرے گی تو خاتون جج اپوائنٹ کرے گی، ہمارا پورا نظام تباہ ہو جائے گا. تو الجہاد کیس کے تھرو انہوں نے یہ اختیار وزیر اعظم سے چوری کر کے اپنے جیب میں رکھا. جناب اسپیکر، کہتے ہیں ان کا اختیار ہے. ان سے پوچھے کہ جنرل مشرف کے دور میں جب ایک آمر جج لگا رہا تھا، کسی نے اس کا راستہ روکا؟ وہ جو ججز جس کو ہم چیمپئنز مانتے ہیں، جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانی تھی، وہی ججز نے مشرف کے دور میں پی سی او اوتھ لیا تھا. جناب اسپیکر، جب ان کا کرسی خطرہ میں آ گیا تو پھر ان کو جمہوریت یاد آ گئی، پھر ان کو آزاد عدالت یاد آ گئی. اور ہم بھی ذرا اپنا سیاست جو اس وقت کا تھا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی ججز کو ان زمانوں میں یہ عادت دلوائی تھی نا کہ چیف تیرے جان نثار بے شمار. ہم نے یہ عادت دلوائی تھی ان میں کہ جتنا زور سے سیاسی نعرہ لگے گا اتنا اونچا جوڈیشری میں آپ کو عہدہ ملے گا. ہم نے یہ عادت ڈال لی ان میں کہ سیاست کرنا ہے انصاف نے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی عدالت کا حشر ہوا، پاکستان کیا دنیا میں مذاق بن گئے. جناب اسپیکر، ہر وزیر اعظم کو ہٹائے وہ چھوڑ دے، ہر کام ان کے پاس.
وہ نہ صرف عدالت ہے، وہ نہ صرف ایگزیکٹو ہے، وہ فورن پالیسی بھی طے کر سکتے ہیں، وہ وزیر خزانہ بھی ہے، ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، پوٹیٹو، ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت بھی کا فیصلہ وہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، اگر یہ کام ان کا ہے، یہ کام بھی ان کا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا، وزیر خارجہ کا، وزیر خزانہ کا کام کیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ کام کرنا تھا یا کرنا ہے، اس سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آ کے یہ عہدے سنبھال کے کرتے۔ ریکو ڈیک میں کیا نقصان ہوا اس ملک کی معیشت؟ میں کتنا ایگزامپلز آپ کو سنا سکتا۔ کسی نہ کسی وقت میں ہم نے یہ دروازہ بند کرنا تھا، ہم وہ دروازہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ جو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ صوبے میں آئینی بینچ کی ہائی کورٹس میں تجویز دی ہے، اس سے میرے خیال میں پاکستان کی عام آدمی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جناب اسپیکر۔ جو لوور جوڈیشری ہے، that is where the wheels of justice grind the slowest۔ جو تعداد ہے کیسز کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہر ہائی کورٹ میں اس سے زیادہ کیسز ہیں، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ 15% آئینی کیسز ہے، تو ہائی کورٹس میں 50% فنڈامنٹل رائٹس 199 کے لحاظ سے کیسز ہے اور 50% عام کیسز ہے۔ جیسے ہی یہ صوبے فیصلے کر کے، یہ ریزولوشنز پاس کر کے یہ صوبائی بینچز قائم کریں گے، تو فوراً پاکستان کے عوام کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ راتوں رات انشاءاللہ تعالی ان کو جلدی اور فوری انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے 50% جو عدالت تھا وہ 100% جو عدالت کا تعداد تھا وہ 50% کا کام کریں گے، جو نیا بینچ بنے گا وہ باقی کام کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس آئینی اصلاحات میں جماعت علماء اسلام نے جو تجویز دی اور جو مانے گے سینٹ آف پاکستان میں اور اس میں موجود ہے، وہ ہمارے ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں ایک ترمیم، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ایک ترمیم۔ میں نہ صرف ان انپٹس کو ویلکم کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ ہمارا اتفاق ہوا ہے تو پیش ضرور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کیا ہے، مگر یہ ہم سب کے آئینی ترمیم ہے۔ اور سب سے مزے کی بات جناب اسپیکر، ان ترمیم کی وجہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ پوائنٹس کی وجہ سے میں کہنے کے لائق ہوں کہ اس آئین میں کچھ ایسے ہے جو 100% اتفاق حاصل کر کے پاس ہوئے ہیں سینٹ سے، اور انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ کم از کم وہ پوائنٹس جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت خود شامل کر رہے ہیں، تو میرے دوست جو اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ ووٹ کر کے ایٹ لیسٹ اس شرط کو آپ متفقہ آئین کا حصہ ضرور مانیں۔ جناب اسپیکر، آئینی ترمیم ہونے جا رہا ہے اور اس میں جو ایک انقلابی کام ہے مگر اس کو شاید عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے، وہ وہی موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو ہمارا وزیر قانون نے ذکر کیا۔ موسمی تبدیلی پاکستان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ موسمی تبدیلی گلوبل ایجنڈا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ڈراؤٹ ہو، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور جب آپ ایک وفاقی بینچ بنانے جا رہے ہیں جو وفاقی ڈسپیوٹس بھی دیکھیں گے، تو یہ ان کو موقع ملے گا کہ پاکستان کے عوام کا جو انوائرمنٹل رائٹس ہیں ان کو نہ صرف تحفظ فراہم کرے، مگر جناب اسپیکر اس میں ہمارے جو پانی کے مسئلے ہیں،
پانی کا قلت کا مسئلہ ہے، پانی کو ہر کسی کو پہنچنے کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے تمام موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام کا حق ہے، ہم نہ صرف ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں مگر امید کر رہے ہیں کہ ہمارا نیا بننے والا آئینی بینچ اس آئینی حق کو، اس ہیومن رائٹ کو نہ صرف تحفظ دلوائے گا مگر نیا جورسپروڈنس انٹروڈیوس کرے گا، جس کے نتیجے میں ہم ساؤتھ ایشیا میں اس نیا لیگل کانسیپٹ کو، اس نیا لیگل پریسیڈنٹ کو پاکستان کی جوڈیشری کے تھرو ہم یہ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اس پورا پروسیس میں جو محنت تمام سیاسی پارٹیوں نے کی، میں اس کا شکر گزار ہوں. میں وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں. ہمارا ایم کیو ایم کے دوستوں کا شکر گزار ہوں، آئی پی پی کے ساتھیوں کا، پی ایم ایل کیو کا. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت علماء اسلام کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ کا شکریہ ادا بھی کرنے والا ہوں، انتظار کرے بھائیو. میں اے این پی کا ایمل والی خان صاحب کا شکر گزار ہوں. میں ڈاکٹر مالک صاحب کا اور ان کا جماعت کا جی پلیز جی ڈاکٹر مالک صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور ایم ڈبلیو ایم کا، ایس آئی سی کا. باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار ہوں. ہم آپ کی سیاسی مشکلات کا احساس کرتے ہیں. جتنا آپ کی بس میں سیاسی سپیس تھا، جتنا آپ کے پاس وہ سپیس اویلیبل تھا اس پروسیس کا حصہ بننے کا، اتنا آپ اس پروسیس کے حصے تھے. چلے ہمارا آپس میں ڈائریکٹ بات تو کمیٹی کے علاوہ ہوا نہیں، پر آپ کا بات مولانا سے تو میرا بات مولانا سے، اور وہ بات پھر وزیر اعظم سے. تو چلے اس طریقے سے کان پکڑتے ہیں، کام تو طریقی ہونے جا رہا ہے. جی اور اس تاریخی کام میں آپ کا کردار ہے. آپ کے جب اعتراض نکلے تو وہ بھی آپ کا ایک قسم کا سیاسی کامیابی ہے. کاش 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 آپ اپنے ہی سیاسی کامیابیوں کو شکست کی طرح پیش نہیں کرتے. اگر آپ اس میں حصہ ڈالتے، اپنا ترمیم لے کر آتے، اپنا ووٹ کرتے، اس سے بہتر ہوتا. جتنا ممکن تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا. اس سیاسی صورتحال میں یہ سیاسی کارنامہ ہے. ہم دعا گو ہے کہ ہمارا یہ جو محنت کے نتیجے میں جوڈیشل ریفارمز ہونے جا رہے ہیں، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل مشن کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، دعا ہمارا یہ ہے کہ نیت میرا صاف تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نیت بھی صاف. امید یہ ہے کہ جو انصاف ہم دلوانا چاہ رہے تھے وہ انصاف انشاءاللہ تعالی ہمارا آئینی بینچ، ہمارا صوبائی بینچ دلوائیں گے. اور میں فخر کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ جب آپ اس ہاؤس کے اندر آتے ہیں تو it says the foundation stone of the National Assembly has been laid by شہید ذوالفقار علی بھٹو. میں فخر کرتا ہوں جناب اسپیکر، آپ اسی عدالت جو میرے خاندان کے لیے وہ سپریم کورٹ
is like a crime scene for the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. مگر اس عدالت کا بھی فاؤنڈیشن سٹون قائد عوام اور پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو. اس آئین کا فاؤنڈیشن سٹون قائد عوام, 18ویں ترمیم کے فاؤنڈیشن سٹون صدر زرداری, اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 26 آئینی ترمیم, جوڈیشل ریفارم اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی شہید بی بی کے اندرونہ مشن کو پورا کرنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ میرا بھی کردار ہے. اس کا فاؤنڈیشن کرنے کے لیے پاکستان زندہ باد.